اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ رابع کے اندر فصل اول میں ہماری بات جاری تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مطالب کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فصل اول میں انحصار مواد ثلاث در ثلاث کو بیان فرماتے ہیں کہ کیوں مواد ثلاث تین میں ہی منحصر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کن بیانات کے ذریعے سے ہم اس مطلب کو اثبات کر سکتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے دو بیان کے ذریعے سے یہاں پر اس مطلب کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مطلب جس کو علامہ کی عبارت سے ہم ملاحظہ کر چکے تھے وہ ہے تعریف مواد ثلاث، یعنی مواد ثلاث وجوب و امکان اور امتناع کی کیا تعریف ہے۔ ان کی اگر ہم شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کی کیا تعریف ہے، اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا۔ اگر مختصر طور پہ علامہ کے مطالب و علامہ کی فرمائشات کو بطور خلاصہ ذکر کریں تو اس کا ماحصل یہ بنتا ہے کہ علامہ نے فرمایا کہ یہ تینوں مطالب، یہ تینوں مفاہیم وجوب اور امکان و امتناع، یہ معانی بدیہیات میں سے ہیں، یعنی مفاہیم بدیہیات میں سے ہیں۔ اور مفاہیم بدیہیات میں سے کیوں ہیں؟ چونکہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ معانی عامہ میں سے ہیں، مفاہیم عامہ میں سے ہیں کہ ہر دوسرا مفہوم ان کا محتاج ہے۔ یعنی اگر ہم کسی اور مفہوم کی تعریف کرنا چاہیں، کسی اور مفہوم کی شناخت حاصل کرنا چاہیں، اس وقت ہم ان امور و ان مفاہیم عامہ کی شناخت و ان کی تعریف کے محتاج ہیں۔ لیکن یہ مفاہیم اپنی تعریف و اپنی شناخت میں کسی اور شے کے محتاج نہیں ہیں۔ اس دلیل کی اساس پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ یہ مفاہیم بدیہی ہیں، بلکہ بدیہی سے بھی بالاتر اساساً ان کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہم ان مفاہیم کی تعریف حقیقی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری کی ساری تعریفات منجرب دور ہوں گی، یعنی تعریف حقیقی وہ سب کے سب دور کے اوپر مشتمل ہوں گی، کہ دور سے مراد چاہے دور مضمر ہو یا دور مصرح، دونوں صورتوں میں باطل ہے۔ بس دقت کریں، علامہ طباطبائی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ مفاہیم عامہ بدیہیات میں سے ہیں کہ اگر آپ ان کی تعریف حقیقی کرنے کی کوشش کریں وہ ساری کی ساری تعریفات حقیقی دوری ہوں گی، اور چونکہ تعریفات حقیقی دوری ہیں اس اساس پر ان مفاہیم کی تعریف اساساً ممکن نہیں ہے۔ ان مفاہیم قابل تعریف نہیں ہیں، ان کی تعریف حدی و رسمی یا اس کے علاوہ کسی اور قسم کی تعریف اساساً ممکن نہیں ہے۔ چونکہ ان کی تعریف ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ مفاہیم بدیہیات میں سے ہیں۔ یہاں پر فصل اول مرحلہ اول جہاں پر علامہ نے بداہت مفہوم وجود کے بارے میں گفتگو کی تھی، وہاں پہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے استحالہ تعریف سے ہم کسی مفہوم کے بدیہی ہونے کو اس بات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دقت کریں علامہ کا بیان کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ علامہ نے اس طریقے سے مطلب کو ذکر کیا ہے کہ یہ مفاہیم چونکہ قابل تعریف نہیں ہے، ان کا تعریف محال ہے، تعریف حقیقی محال ہے، اور اگر آپ ان کی تعریف حقیقی کریں گے وہ ساری کی ساری تعریفات حقیقی دوری ہوں گی۔ دوسری طرف سے علامہ یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ تعریف حقیقی کا محال ہونا یہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفاہیم بدیہیات میں سے ہیں، مفاہیم عامہ میں سے ہیں، اور ایسے مفاہیم عامہ میں سے ہیں کہ جن کی شناخت ہر انسان کو حاصل ہے۔ جو بھی انسان ان مفاہیم کی طرف توجہ کرے، التفات پیدا کرے، وہ ان کی حتماً شناخت حاصل کر لے گا اور ان مفاہیم کو پہچان لے گا۔ لہٰذا وہ ان مفاہیم کی شناخت و پہچان میں خود ان مفاہیم کے علاوہ ایک شے دیگر جس کے ذریعے سے ان مفاہیم کو پہچانا جائے محتاج نہیں ہے۔
لہٰذا ان مفاہیم کی شناخت میں خود ان مفاہیم کی طرف توجہ کرنی چاہیے. خود یہی مفاہیم اپنے آپ کی شناخت ایک انسان کے لیے کرواتے ہیں، اور ہر انسان انہی مفاہیم کے ذریعے سے خود انہی مفاہیم کی شناخت حاصل کرتا ہے. وگرنہ ان مفاہیم کی شناخت حاصل کرنے کے لیے ایک تعریف، مفاہیم دیگر، امور دیگر جن کے ذریعے سے ہم ان مفاہیم وجوب و امکان و امتناع کی شناخت حاصل کر سکے، اس کے محتاج نہیں ہے. خب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے امتناع تعریف یا استحالہ تعریف یا غیر قابل تعریف ہونے سے ہم اس کے بدیہی ہونے کا نتیجہ لے سکتے ہیں. ممکن ہے بہت سارے امور ایسے ہوں کہ جن کی تعریف بھی ممکن نہیں ہے، تعریف ان کے ایسا محال ہے، قابل تعریف نہیں ہے، قابل شناخت نہیں ہے، اور ہمارے لیے بدیہی بھی نہ ہو. آیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ خب ممکن ہے، کیونکہ بہت سارے امور اس کائنات میں ایسے جن کے بارے میں ہمیں کوئی شناخت نہیں ہے، اور ان کی تعریف بھی ممکن نہ ہو، ان کی تعریف محال ہو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اسباب و عوامل کے تحت ان کی تعریف محال ہے، ان کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. یا تو وہ اصلا سنخ تعریف سے ہی بالا تر ہیں، ان کی تعریف ممکن نہیں ہے، اور دوسری طرف سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، مجہول ہے، ہمارے لیے مجہول ہے. آیا بس یہ ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ جو امور غیر قابل تعریف ہیں، جن کی تعریف محال ہے، وہ سب کے سب بدیہی ہیں. بس اس کا مطلب ہے جتنے امور غیر قابل تعریف ہیں وہ سب کے سب بدیہی ہو جانے چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بس یہاں پر علامہ کس طریقے سے اس مطلب کو اس بات کرتے ہیں، یہاں پر ہم 2-3 طریقوں سے علامہ کی عبارت سے اس مطلب کو استفادہ کر سکتے ہیں. پہلا بیان یوں جو علامہ کی عبارت سے قابل استفادہ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ سر بداہت یا رمز و راز بداہت غیر قابل تعریف ہونا نہیں ہے، بلکہ سر بداہت ان مفاہیم کا عمومیت ہے. یہ مفاہیم عامہ میں سے ہیں، چونکہ ان مفاہیم کا جو وسعت ہے، ہر مفہوم، اگر ہم کسی بھی مفہوم کو نگاہ کریں، ایک دفعہ ہم مفہوم کو نگاہ کرتے ہیں، اس مفہوم کا رابطہ جو مصادیق کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مفہوم انسان ہے، اس مفہوم انسان کو ہم مفہوم حیوان کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں کہ ان مفہوم انسان و مفہوم حیوان میں سے کون سا مفہوم ایسا مفہوم ہے کہ جس کا دائرہ دوسرے سے وسیع ہے. یہاں پر وسعت و ضیق مفہوم کو 2 طرح سے ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم 2 مفاہیم کی وسعت و ضیق کا ملاحظہ کر رہے ہیں ان کے مصادیق کی ذریعے سے. آیا مثال کے طور پہ مفہوم حیوان کے مصادیق زیادہ ہیں یا مفہوم انسان کے مصادیق زیادہ ہیں؟ خب بدیہی ہے، وہ واضح ہے کہ مفہوم حیوان کے مصادیق بیشتر ہے. کیوں؟ چونکہ مفہوم حیوان میں انسان بھی داخل ہے، و اس کے تحت دیگر انواع حیوانات غیر از انسان، وہ سب بھی مصادیق مفہوم حیوان ہیں. لہٰذا مفہوم حیوان کے مصادیق مفہوم انسان سے وسیع ہے. لہٰذا ایک مرتبہ ہم وسعت و ضیق مفہوم از لحاظ مصادیق دیکھتے ہیں، اور جو منطق میں بحث نسب اربعہ ہے، تساوی، تباین، عام خاص من وجہ و عام خاص مطلق، یہ سارے کے سارے 2 مفہوم کی نسبت از جہت مصداق ملاحظہ کرتے ہیں. بس نسب اربعہ کے اندر جو 2 مفاہیم کو آپس میں مقایسہ کیا جاتا ہے، کس جہت سے مقایسہ کرتے ہیں؟ نہ ان کی جہت مفہومی سے ان کو مقایسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ان 2 مفاہیم کو از جہت مصداق کہ ان میں سے کس کے مصادیق آپس میں جو ہیں، ان میں آپس میں جو مصادیق ہیں، آیا مصادیق تمام کے تمام مصادیق یکساں ہیں، تساوی ہے، یا بعض مصادیق میں اشتراک ہے، اس جہت سے ان کے اندر نسبت سنجی کی جاتی ہے، ان کی نسبت کو پرکھا جاتا ہے، اور یہ نسب اربعہ وہاں پر وجود میں آتے ہیں. پس نسب اربعہ کے اندر بعض 2 مفاہیم از جہت مفہوم مقایسہ نہیں کیا جاتا، بلکہ از جہت مصداق مقایسہ کیا جاتا ہے. ایک اور مرتبہ ہم
دو مفاہیم میں آپس میں جو مقایسہ کرتے ہیں وہ از جہت خود مفہوم ہے. ممکن ہے کہ یہ دونوں مفاہیم دونوں کے دونوں از جہت مصادیق ممکن ہے مساوی ہوں، لیکن از جہت مفہومی ایک کا دائرہ وسیع ہو دوسرے کا دائرہ ضیق ہو. یعنی از جہت مفہومیت ان میں سے ایک اوسع ہو، وسیع ہو، دوسرا ضیق ہو، در حالی کہ از جہت مصداقیت دونوں مساوی ہیں، دونوں میں نسبت تساوی برقرار ہے. جیسے انسان اور ناطق، کلما یصدق علیہ الانسان یصدق علیہ الناطق وکلما یصدق علیہ الناطق یصدق علیہ الانسان. ہر وہ شے جس کے اوپر انسان ہونا صدق کرتا ہے اس کے اوپر ناطق بھی صدق کرتا ہے، اور ہر وہ شے جس کے اوپر ناطق ہونا صدق کرتا ہے اس کے اوپر حتماً انسان ہونا بھی صدق کرتا ہے. بس از جہت صدق و از جہت مصداق یہ دونوں آپس میں نسبت تساوی رکھتے ہیں. بس انسان و ناطق یہ دونوں مصداقی جہت سے آپس میں نسبت تساوی رکھتے ہیں. لیکن اگر ایک اور جہت سے ملاحظہ و مشاہدہ کریں تو انسان ضیق ہے و ناطق از جہت مفہومی اوسع ہے. اور وہ قیود ہیں کہ اگر ایک مفہوم کے اندر زیادہ قیود کی ضرورت ہو، یعنی ایک مفہوم ایسا ہے جو کئی قیود سے تشکیل پائے، متعدد قیودات، متعدد اس کو قید لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مفہوم تشکیل پائے، اس مفہوم کی ذات تشکیل پائے، وہ ماہیت ہے، اس ماہیت کی ذات تشکیل پائے. اس ذات کے تشکیل پانے میں، ذات کے خلق ہونے میں ہمیں متعدد قیود کی ضرورت ہے، متعدد ہمیں قید لگانے کی ضرورت ہے، تخصیص در تخصیص کی ضرورت ہے، پھر یہ مفہوم تشکیل پاتا ہے. لیکن ایک مفہوم مرسل ہے، بہت آزاد ہے، وہ قیودات متعدد سے تشکیل نہیں پاتا ہے. اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں متعدد قیود لگانے کی ضرورت نہیں. بس یہاں پر وہ مفہوم کہ جو تشکیل پانے میں متعدد قیود کا محتاج ہے، اس مفہوم کی نسبت کہ جو متعدد قیود کا محتاج نہیں ہے، اس مفہوم کو ہم کہیں گے مفہوم ضیق ہے. یہ مفہوم عام نہیں ہے. کیوں مفہوم عام نہیں ہے؟ اس وجہ سے مفہوم عام نہیں ہے کیونکہ یہ مفہوم تشکیل پانے میں متعدد قیود کا محتاج ہے، جبکہ دوسرا مفہوم متعدد قیود کا محتاج نہیں ہے. انسان اور ناطقی کی مثال لیں، اگرچہ از لحاظ مصداقی، اگر مصداق کی جہت سے دیکھیں انسان اور ناطق حالت تساوی رکھتے ہیں، متساویین ہیں، لیکن اگر جہت مفہومی کے لحاظ سے ان میں نسبت سنجی کریں، انسان ضیق ہے، انسان از جہت مفہومی اس کا دائرہ کم ہے، اور ناطق از جہت مفہومی اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ اوسع ہے. کیوں؟ چونکہ مفہوم انسان تشکیل پانے کے لیے جوہر، اس کے علاوہ مثال کے طور پہ قابل العباد ثلاثہ، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، ناطق، یہ ساری قیود لگائیں گے تو مفہوم انسان تشکیل پاتا ہے. لیکن مفہوم ناطق کے لیے ان قیودات کی ضرورت نہیں ہے. ناطق کسے کہتے ہیں؟ ذات ثبت لہ النطق، ایسی ذات کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے نطق رکھتی ہو، ناطقیت رکھتی ہو، اس ذات کو ناطق کہا جاتا ہے. بس از لحاظ مفہومی مفہوم ناطق بہت وسیع ہے، اوسع ہے از لحاظ مفہومی، لیکن مفہوم انسان ضیق ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس بیان اول کے اساس پر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چونکہ وجوب و امکان اور امتناع مفاہیم عامہ میں سے از جہت مفہومی ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، اوسع ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ مفاہیم بدیہیات میں سے. بس دقت کریں کہ علامہ یہاں پر یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں بدیہیات میں سے، سر بداہت مفاہیم کیا ہے؟ علامہ کہنا چاہتے ہیں کہ سر بداہت مفاہیم بدیہیہ، ان کا راز و رمز ان کا عامہ، مفاہیم عامہ میں سے ہونا ہے، نہ از جہت مصداقی بلکہ خود از جہت مفہومی
از جہت مفہوم جب آپ ان مفاہیم کو نگاہ کریں، ان مفاہیم میں دقت کریں، یہ مفاہیم کمتر قیود کے اوپر مشتمل ہیں، یہ اساسی طور پہ کسی قید کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی بھی قید کے اوپر مشتمل نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ کسی بھی قید پر مشتمل نہیں ہے، لہٰذا ان مفاہیم کو درک کرنے کے لیے، ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے، ان مفاہیم کی شناخت مفہومی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود انہی مفاہیم کی طرف توجہ کریں، انہی مفاہیم کی طرف دقت کریں، انہی مفاہیم کی طرف التفات کریں، یہ مفاہیم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ مفاہیم خود بخود آپ کے سامنے روشن و واضح ہو جاتے ہیں، برخلاف وہ مفاہیم کی جو ضیق ہیں، جو از لحاظ مفہومی بہت ساری قیود پر مشتمل ہیں، کہ ان مفاہیم کو سمجھنا ان کی قیود کو سمجھنے کے اوپر متوقف ہے۔ یعنی میں ایک مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہوں، وہ مفہوم چند قیود پر مشتمل ہے، لہٰذا خود اس مفہوم کی ذات تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کی قیود پیدا اس کی قیود کو فہم کرنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ جب اس کی قیود سمجھ میں آئیں گی اس وقت وہ مفہوم فہم ہوتا ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مفاہیم مفاہیم عامہ میں سے، چونکہ مفاہیم عامہ میں سے ہیں، پس دیگر جو مفاہیم ہیں اگر ان کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعریف میں یہ مفاہیم دخیل ہیں، مفاہیم عامہ ان کی تعریف میں دخیل ہیں، چونکہ وہ مفاہیم نظری ہیں، اور یہ قاعدہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ در باب علم، چاہے علم حصولی تصوری ہو یا تصدیقی ہو، دونوں میں نظریات یعنی جو امور نظری ہیں، جو محتاج تعریف ہیں یا محتاج استدلال و برہان ہیں، ان سب کو منتہی بر بدیہیات ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس اساس پر دیگر جتنے بھی مفاہیم ہیں، چونکہ وہ نظری ہیں، وہ قیودات پہ مشتمل ہے، ان سب کو منتہی بر بدیہیات ہونا چاہیے، لہٰذا وہ مفاہیم، وہ امور، وہ مفاہیم نظری، وہ سب کے سب ان مفاہیم بدیہی کے محتاج ہے اور ان سے خالی نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ایسا ہے، لہٰذا بس دقت کریں، بیان اول میں ہم کس طرح سے چل رہے ہیں، کن مراحل کو طے کر رہے ہیں؟ سر بداہت مفہوم کا عام ہونا ہے، چونکہ مفہوم بدیہی ہے لہٰذا تعریف ناپذیر ہے، لہٰذا اس کی تعریف ممکن نہیں ہے، کیونکہ ملاک کیا ہے؟ ملاک بداہت اس مفہوم کا عام ہونا ہے، اس مفہوم کا عام شمول ہونا ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، اور چونکہ مفہوم عام شمول ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، دیگر مفاہیم اس کے محتاج ہیں، یہ پلٹ کے دیگر مفاہیم کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور چونکہ یہ دیگر مفاہیم کا محتاج نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کی تعریف محال ہے۔ بس یہ جو نتیجہ ہے کہ ان مفاہیم کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اور اگر تعریف کریں گے تعریف دوری لازم آئے گا، یہ سر بداہت مفہوم بدیہی نہیں ہے، یعنی یہ مفاہیم بدیہیہ کے لیے سر بداہت علامہ ذکر نہیں فرما رہے، بلکہ علامہ اس مطلب کو ان مفاہیم کے نتیجے کے طور پہ، چونکہ یہ عام شمول مفاہیم ہیں اور ان کا عام شمول ہونا ان کا راز بداہت و سر بداہت ہے، اور چونکہ مفاہیم بدیہی ہیں لہٰذا نتیجے کے طور پہ علامہ ذکر کریں ان کی تعریف ممکن نہیں ہے، اور اگر آپ ان کی تعریف کریں گے یہ تعریف دوری ہوگی۔ اسی مطلب کی تائید کے طور پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحلہ ثامنہ جو وحدت اور کثرت کے بارے میں، واحد اور کثیر کے بارے میں ہیں، اس کے اندر فصل اول کے اندر علامہ نے تقریباً اسی مطلب کو دوبارہ ذکر کیا، کہ یہاں پر ہم اس مطلب کو ذکر کر رہے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ وہاں پر بھی جا کر ایک تذکر دیں گے، لیکن اصل بات یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے کہ فصل اول کے اندر علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفاہیم ہیں، مفاہیم وحدت و کثرت، اس کے بارے میں بے عینی علامہ یہی بیان ذکر کرتے ہیں، کہ علامہ کی عبارت میں فرماتے ہیں کہ الفصل الاول فی معنی الواحد والکثیر، واحد اور کثیر کے معنی کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں الحق ان مفہومی الوحدت والکثرت من المفاہیم العامہ، کہ وحدت اور کثرت مفاہیم عامہ میں سے ہے، یعنی مفاہیم از جہت مفہومی ان کا دائرہ وسیع ہے، ان کی فہم
خود ان مفاہیم کی ذات متعدد قیودات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ مفاہیم خود مفہوم ہے، اس کی ذات خودش ہے، نہ یہ کہ چندین قیودات و متعدد اور متکثر قیودات کو آپ جمع کریں اس وقت یہ مفہوم وجود میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ الحق ان مفہومی الوحدۃ والکثرۃ من المفاہیم العامہ التي تنتقش فی النفس انتقاشا اولیہ کمفہوم الوجود و مفہوم الامکان و نظائرہما۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وحدت اور کثرت دیگر مفاہیم جیسے مفہوم وجود، مفہوم امکان، مفہوم وجوب، امتناع، علامہ فرماتے ہیں ان کی مانند مفہوم وحدت و کثرت مفاہیم عامہ میں سے ہے، یعنی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو مفہوم عام ہے۔ مفہوم عام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی از جہت قیودات یہ مفہوم قید نہیں رکھتا ہے، قیودات سے مرسل، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم عام میں سے ہے، اور اس وجہ سے علامہ فرماتے ہیں کہ وَلِذَا كَانَ تَعْرِيفُهُمَا بِأَنَّ الْوَاحِدُ مَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ وَالْكَثِيرُ مَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ تعریفاً لفظیہ، فرماتے ہیں تعریفات لفظی ہیں، وَلَوْ كَانَ تَعْرِيفَيْنِ حَقِيقِيَّيْنِ لم یخلو من فساد، اگر یہ تعریف حقیقیوں ان پر اشکالات لازم ہے، دوڑ لازم ہے، تسلسل لازم ہے، دیگر اشکالات علامہ فرماتے ہیں ان کے اوپر آتے ہیں۔ بس علامہ کی جو نگاہ ہے، جو درست اس مقام کے اوپر علامہ کی عبارت کی وضاحت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سر بداحت علامہ کی نگاہ میں ان عبارات سے کیا سامنے آتا ہے کہ یہ مفاہیم عامہ میں سے، معانی عامہ میں سے از جہت مفہومی عام شمول ہے، اور چونکہ از جہت مفہومی کمتر قیودات یا اصلاً کسی بھی قید کے اوپر مشتمل نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہمیں سمجھنے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مفہوم کہ ہم محتاج نہیں ہیں تاکہ ان کو سمجھ سکیں، اور اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے مفاہیم بدیہیات میں سے چونکہ بدیہی ہیں، لہٰذا مستغنی از تعریف ہے، بلکہ تعریف ان کی محال ہے۔ یہ ایک بیان یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ ایک اور بیان جو بعض اساتید نے اپنے حواشی کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ بیان بھی کوئی غلط نہیں ہے لیکن علامہ کی عبارات کے ساتھ بہت زیادہ سازگار نہیں ہے، اس کی طرف ہم ایک ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے ہم استحالہ تعریف یعنی تعریف کے محال ہونے سے کسی شے کے بدیہی ہونے کو اس بات کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر علامہ ایک ایسے مقدمے سے استفادہ کر رہے ہیں کہ جو مقدمہ متوی ہے، علامہ نے اس کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ ایک طرف سے علامہ اس مقدمے سے استفادہ کر رہے ہیں کہ یہ تعریفات دوری ہیں، ان کی تعریف حقیقی کرنا محال ہے، یہ مطلب علامہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ ہمیں ان امور کی شناخت موجود ہے، یعنی اگر ہم بالفعل اپنے نفوس کی طرف رجوع کریں، اپنے نفس میں دقت و غور کریں، یہ امور کی ہم شناخت رکھتے ہیں۔ جیسے مفہوم وجود میں بھی یہی مطلب ذکر کیا تھا کہ فقط اور فقط استحالہ تعریف سے کسی شے کی بداہت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ استحالہ تعریف کے ساتھ ساتھ آپ اس مطلب کو بھی ذکر کریں کہ یہ شے ہمیں معلوم ہے، ہم اس شے کا علم رکھتے ہیں، وگرنہ استحالہ تعریف تو دو چیزوں کے ساتھ سازگار ہے، اگر اس کا علم نہیں رکھتے اور تعریف محال ہے، بس اس شے کی معرفت اصلاً ممکن نہیں ہے۔ اگر اس شے کی تعریف محال ہے اور ہم اس کا علم رکھتے ہیں، یہاں پر یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ شے بدیہی ہے۔ بس خود بخود فقط استحالہ تعریف سے و تعریف ناپذیر ہونے سے اس مطلب کو ہم ذکر و استفادہ نہیں کر سکتے کہ اس شے کی تعریف چونکہ محال ہے لہٰذا یہ شے بدیہی ہے، بلکہ تعریف محال ہے اور ہمیں اس کا علم ہے، ہم وجدانی طور پہ بدیہی طور پہ اپنے نفوس کی جانب جب رجوع کرتے ہیں لہٰذا ہمیں اس کا علم ہے اور ہم ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، لہٰذا یہ چیز بدیہی ہے۔ کیوں بدیہی ہے؟
چونکہ اس کا علم بھی ہے، وہ دوسری طرف سے اس کی تعریف محال ہے، تعریف ممکن نہیں ہے، اور چونکہ تعریف ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ شے بدیہی ہے۔ بس ایک اس بیان کے ذریعے سے بھی ہم استحالہ تعریف و بداہت مفہوم میں ایک ارتباط کو برقرار کر سکتے ہیں اور اس مطلب کو اس بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور مطلب کی جس کی جانب یہاں پر توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لا یخلو عن احدها مفہوم من المفاہیم، کہ یہ جو تینوں مفاہیم ہیں، وجوب و امکان و امتناع، کوئی بھی مفہوم ان تینوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ علامہ کی عبارت کیا ہے کہ لا یخلو عن احدها، یعنی ان مفاہیم میں سے کسی میں سے بھی، یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی مفہوم خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی لا یخلو مفہوم من المفاہیم، کوئی بھی مفہوم خالی نہیں ہو سکتا، من احدها، ان مفاہیم میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کس اساس پہ خالی نہیں ہو سکتا؟ ایک وہ ہے کہ جو بیان اول کے اساس پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ چونکہ یہ تینوں مفاہیم عامہ میں سے ہیں، ایسا مفہوم عام، اور بقیہ جتنے بھی مفاہیم ہیں وہ سب کے سب ان کے محتاج ہیں۔ تعریف جب دیگر مفاہیم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ان بدیہیات کے ذریعے سے تعریف ہوگی، لہٰذا اس وجہ سے دیگر مفاہیم سارے کے سارے ان مفاہیم کے محتاج ہیں، لیکن یہ کسی اور مفہوم کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن یہ بیان کوئی بہت زیادہ درست نہیں ہے، یعنی یہ جو بیان ہے یہ عبارت علامہ کی واقعاً کچھ جہت سے مشکل ساز ہے، کیونکہ بہت سارے مفاہیم ہیں جن کی فہم، جن کی تعریف، اس میں یہ تینوں مفاہیم اخذ نہیں ہوتے۔ جیسے خود مفہوم وجود کی تعریف کرنے کے لیے وجود کو اخذ کرنا ضروری نہیں ہے، یا مفہوم وجود کی تعریف امکان کے اوپر متوقف نہیں ہے، یا وحدت و کثرت کی تعریف کرنے کے لیے وجوب کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ جو مفاہیم ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا مفہوم یا تمام دیگر مفاہیم وہ سب کے سب ان تینوں کے اوپر متوقف ہوں، اور کوئی بھی مفہوم ایسا نہیں ہے جس کی ہم فہم حاصل کرنا چاہیں، اس کی ہم تعریف حاصل کرنا چاہیں اور وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا محتاج نہ ہو۔ بس یہ مطلب اس بیان کے اوپر یہ جملہ درست نہیں بنتا۔ ایک اور بیان کی جو حضرت استاد آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور طرح سے ہم علامہ کے اس بیان کو درست کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں کہ چونکہ یہ تینوں مفاہیم متقابلات میں سے ہیں، یعنی ان میں آپس میں دو نقیضین کی بنتی ہے، چونکہ ان میں جو تقسیم ہے وہ تقسیم حصری دائر بین نفی و اثبات ہے، اور چونکہ ان سے کوئی شے خالی نہیں ہو سکتی لہٰذا کوئی بھی مفہوم ان متقابلات سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ایک شے یا تو موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، اگر موجود ہے یا ممکن ہے یا واجب ہے۔ اسی طرح دیگر اگر معدوم ہے تو بھی یہ دو حالتیں، یا معدوم ہے جو ممکن ہے یا معدوم ہے اور ممتنع ہے۔ بس کوئی بھی شے ان متقابلات سے خالی نہیں ہے۔ جیسے چونکہ نقیضین کا قاعدہ یہ ہے کہ نقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان، کوئی بھی شے آپ انسان لیں وہ نقیضین یعنی یا موجود ہے یا معدوم ہے، کتاب یا موجود ہے یا معدوم ہے، یا کوئی اور نقیض لیں، انسان و لا انسان، یہ کتاب یا انسان ہے یا لا انسان ہے، بس کوئی بھی شے نقیضین سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی قاعدے کے اساس پہ فرماتے ہیں کہ علامہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ لا یخلو عن احدها مفہوم من المفاہیم، علامہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ متقابلات ہیں اور متقابلات از جنس نقیضین ہیں، نقیضین جو دو تقسیمات کے اساس پہ نقیضین ہیں، لہٰذا علامہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مفہوم ان سے خالی نہیں ہو سکتا، یا ایک حصہ صدق کرے گا یا متقابل دیگر صدق کرے گا، اور اس اساس پہ کوئی مفہوم خالی نہیں۔ لیکن اگر یہ مطلب ہو اس صورت میں تو قاعدہ کلی نقیضین ہے،
جبکہ علامہ اس مطلب کو متفرع کر رہے ان مفاہیم کی بداہت پر کہ چونکہ یہ مفاہیم بدیہی ہیں، اس وجہ سے کوئی مفہوم دیگر ان سے خالی نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ قاعدہ مفہوم بدیہی کا نہیں ہے۔ النقیضین لا یرتفعان ولا یجتمعان، یہ قاعدہ مختصبہ مفاہیم بدیہیات نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ ہر مفہوم میں جاری ہے، ہر نقیضین میں جاری ہے، چاہے وہ نقیض بدیہی ہو یا نظری ہو۔ الانسان یا مثال کے طور پہ حیوان ہے یا حیوان نہیں ہے، نقیضین رف نہیں ہوتے۔ یہ کتاب یا انسان ہے یا انسان نہیں ہے، انسان اس پہ صدق کرتا ہے، لا انسان صدق کرتا ہے۔ فلاں شے یا کتاب ہے یا لا کتاب ہے، یہ شے حجر ہے یا لا حجر ہے۔ بس یہ النقیضین لا یرتفعان ولا یجتمعان، یہ قاعدہ متفرع بر بداہت مفاہیم نہیں ہے، بلکہ متفرع بر خود نقیضین ہے۔ اور جہاں جہاں نقیضین ہوں، خواہ وہ نقیضین بصورت نظری ہوں یا بدیہی ہوں، یہ قاعدہ جاری ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ بیان اس صورت میں ہے کہ جب یہاں پر مراد علامہ کی کیا ہے، لا یخلو ان احدها مفہوم من المفاہیم متقابلات ہے، اس کے اوپر یہ اشکال لازم آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو جملہ علامہ نے فرمایا کہ چونکہ مفاہیم عامہ بدیہیات میں سے بس کوئی بھی مفہوم ان سے خالی نہیں ہو سکتا، اس سے علامہ کی مراد ایک نوع تسامو ہے، اور وہ تسامو کس طرح کا ہے کہ علامہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہر مفہوم ان کا محتاج ہے، بلکہ علامہ یہاں پر ظاہراً یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ مفاہیم اکثر مفاہیم ان کے محتاج ہیں، یا دیگر کافی سارے مفاہیم ان کے محتاج ہیں، نہ کہ یہ ذکر فرمانا چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام مفاہیم ان کے محتاج ہیں۔ یہاں پر تعریف کے باب میں جو مطالب علامہ کی عبارت کی عمق و علامہ کی عبارت کے بارے میں ذکر کرنا چاہیے تھے، وہ یہاں پر ذکر کیے جا چکے ہیں۔ ایک اور مطلب جو خود کلن ہمیں تعریف کے بارے میں ذکر کرنا چاہیے، چونکہ اساسی طور پہ یہ بحث منطقی ہے، تعریفات وہ بحث منطقی ہے۔ منطق از لحاظ تعلیم و تعلم، یعنی آموزش و تعلیم و تعلم کے لحاظ سے مقدم بر فلسفہ ہے۔ پہلے منطق پڑھنی چاہیے، چونکہ منطق کے اندر قواعد کلی تفکر پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فلسفے میں وارد ہونا چاہیے۔ لیکن از جہت ترتیب علوم، یعنی علوم کی اگر ہم ترتیب دیکھیں از لحاظ موضوعات و ترتیب تکوینی بین علوم کیا ہے، کون سا علوم اشرف ہے، کون سا علوم اس سے نچلے درجے کا علم ہے، اگر ان ترتیبات کو ہم ملاحظہ کرنا چاہیں اس لحاظ سے علم فلسفہ مقدم بر علم منطق ہے، اور علم منطق اپنے قواعد کو تشکیل دینے میں ہمیشہ اس کی نگاہ علم فلسفہ پہ ہوتی ہے۔ تعریفات، تعریف حقیقی کسے کہا جاتا ہے، ایک نگاہ فلسفے پر ہے، فلسفے کے اندر آ کے بحث ہوتی ہے ماہیت سے، ماہیت کی تقسیمات ہوتی ہیں، یا ماہیت تامہ ہے یا ماہیت ناقصہ ہے۔ ماہیت ناقصہ مثال کے طور پہ ذاتی اگر ہے تو یا جنس ہے یا فصل ہے، اور اس طرح کی بحث، چونکہ فلسفے کے اندر یہ بحث ہوتی ہے، علم منطق آ کر اسے استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر آ کر اسی بحث فلسفی کی اساس پر ہمیں علم منطق میں ایک مطلب کو اضافہ کرنا چاہیے کہ اس مطلب کو اساتید بہت تذکر دیتے ہیں اور بہت اہم مطلب ہے، اور ایک جدید باب ہے علم منطق کے لیے، یعنی جو منطق پڑھے و منطق پڑھائے اس چیز کی طرف اس کو توجہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اساسی طور پہ علم منطق کے اندر باب تعریفات جو تشکیل پایا ہے وہ بر محور ماہیات تشکیل پایا ہے۔ تعریف یا بلکہ یہ قاعدہ بھی ہے کہ التعریف اما بالماہیت اور للماہیت، کہ تعریف بالماہیت و للماہیت ہوتی ہے، یعنی جو معرف ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی ماہیت ہو، اور جو معرف ہے جس کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی وہ بھی ماہیات ہوتی ہیں۔ بس آپ انسان کی تعریف حقیقی کرتے ہیں جنس اور فصل کے ذریعے سے۔ حد کا معیار کیا ہے، کب ایک شے حد تام ہے یا رسم ہے، اگر تمام ذاتیات ہوں تو حد ہے، اگر ذاتیات نہ ہو تو رسم ہے، اگر ذاتیات میں سے یہ ذاتی ہو یہ ذاتی نہ ہو تو حد تام نہیں، حد ناقص ہے، حد تام ہے۔ یہ سارے کے سارے معیارات بر اساس ماہیات گھوم رہے ہیں۔
بس دقت کریں یہاں پر کہ علم منطق کلن اس کی تعریفات کے اندر جو مشکل ہے وہ تعریف کے جو قواعد ہیں وہ بر اساس ماہیات، جبکہ مفاہیم فلسفی، معقولات ثانیہ فلسفی جس کے بارے میں پہلے بحث کی تھی ہم نے مفصلاً، وہ سارے کے سارے السنخ ماہیت نہیں ہیں، وہ جنس اور فاصل نہیں رکھتے، ان کے دیگر قواعد ہوں اور ان کی تعریف اپنے حساب سے ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں تعریف کو محدود در ماہیات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعریف کو اوسع از ماہیت قرار دینا چاہیے، اور تعریف ماہیت سے اس کا دائرہ وسیع تر ہونا چاہیے، اور وہ امور کہ جو السنخ ماہیت نہیں ہے، جو جنس سے ماہیت سے نہیں، بلکہ یا تو معقولات ثانیہ فلسفی کی جنس سے ہیں و سنخ سے ہیں، یا معقولات ثانیہ منطقی کہ خود معقولات ثانیہ منطقی ماہیات نہیں ہیں، جیسے کلیت، جزئیت، یا مثال کے طور پہ تشخص، یا تشخص البتہ معقولہ ثانیہ فلسفی، یا مثال کے طور پہ خود قضیہ، قیاس، یہ سارے کے سارے معقولات ثانیہ منطقی ہیں، یہ بھی سنخ ماہیت سے نہیں ہیں، لیکن ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کس اساس پہ ہمیں تعریف کو قرار دینا چاہیے تاکہ ہم ان امور کی تعریف کر سکیں؟ بس پہلا مطلب جو یہاں پر باب تعریفات میں اگر ہم ایک تعمیق کرنا چاہیں، عمق پیدا کرنا چاہیں، وہ یہ مطلب ہے کہ تعریف کو آپ محدود در ماہیات نہ کریں، بلکہ تعریف کا باب اوسع از ماہیت رکھیں، ماہیت کو بھی شامل ہے، غیر از ماہیات کو بھی شامل ہے، یہ ایک مطلب۔ اب آئیں جو غیر از امور ماہوی ہیں، ان کی تعریف کیسے کریں؟ ان کی تعریف کا جو قاعدہ اساتید نے ذکر کیا ہے بے طبع شیخ اشراق کہ مفصلاً اگر کوئی رجوع کرنا چاہے اس بحث کی طرف، جناب استاد حضرت آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ، ان کی کتاب حکمت اشراق، 2 جلدی کتاب ہے حکمت الاشراق، اس کے اندر جلد اول میں انہوں نے قواعد تعریف اشراقی اس کو ذکر کیا کہ اس بحث کی طرف جناب شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی نے توجہ کی ہے، اور انہوں نے منطق مشاء کے اوپر اس مطلب کا اضافہ کیا ہے، اور وہ تعریفات مفہومی ہیں، یعنی ہمیں آنا چاہیے، آ کر دیکھنا چاہیے کہ ایک شے جو ہے اس کے آیا اجزاء مفہومی نکلتے ہیں یا اس کے اجزاء مفہومی نہیں نکلتے۔ مثال کے طور پہ ایک مفہوم ہے ہمارے سامنے، ہم اس کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ مفہوم بدیہی ہے یا نظری۔ سوال یہ کہ یہ جو مفہوم ہے، اس مفہوم کے آپ تحلیل کریں، اس مفہوم کو کھولیں، اس مفہوم کا تجزیہ کریں، اس مفہوم کی ذات کے اندر، اس مفہوم کی ذات میں آیا اجزاء مفہومی موجود ہیں، جن اجزاء مفہومی کے ذریعے سے خود اس شے کی ذات کی ہم وضاحت کر سکیں۔ اگر اس کے اجزاء مفہومی کے ذریعے سے بھی تعریف ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، فرماتے ہیں یہ تعریف درست ہے، اور اس طریقے سے ہمیں ان کی تعریفات کرنی چاہیے، یعنی وہ امور کی جو امور غیر ماہوی ہیں ہمیں ان کی تعریف اس طریقے سے انجام دینی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اجزاء مفہومی ہی نہیں ہے، یعنی اس شے کے کوئی جزء مفہومی نہیں ہے، آپ اس مفہوم کی ذات میں جتنا غور کریں، وہ مفہوم کہتی ہے میرا کوئی جزء مفہومی نہیں ہے، بلکہ میری فہم خود مجھ کے اوپر متوقف ہے، یعنی اس مفہوم کی فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خود اسی مفہوم کی فہم ضروری ہے، بس اس صورت میں یہ مفہوم قابل تعریف نہیں اور بدیہی ہے۔ اسی ملاک کو اگر ہم نگاہ میں رکھیں، یہاں پر اس کی اساس پر جیسے کہ خود آیت اللہ فیاضی نے اپنے حاشیے میں اس مطلب کی طرف تذکر دی، اور بہت خوب مطلب ہے، واقعاً اس کو علم منطق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس مطلب کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، وجوب، امکان و امتناع یہ مفاہیم بدیہی میں سے نہیں ہے، بلکہ آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن تعریف سے آپ کی توقع وہ تعریف حدی مفہومی نہیں ہونی چاہیے جو ماہوی ہوتی ہے، جو ماہیات کے ساتھ مخصوص ہے، چونکہ آپ کا ذہن علم منطق میں اس طرح کا ہے کہ تعریفات یا للماہیت و بالماہیت ہے، بس لہٰذا ان امور کی تعریف ممکن نہیں ہے۔
فرماتے ہیں کہ نا آپ آئیں، وجوب قابل تعریف ہے. کس طرح؟ وجوب کے اندر آپ کو دو عناصر ملتے. خود علامہ نے اس کی طرف تذکر دیا، لیکن علامہ کو یہ مطلب ذکر کرنا چاہیے تھا. وجوب، یہ اس کو کھولیں، آئے وجوب کو آپ کھول سکتے ہیں. ہاں، ایک جز ضرورت ہے، دوسرا جز وجود ہے. وجوب کسے کہا جاتا ہے؟ ضرورت الوجود. بس وجوب اس سے سادہ تر ایک اور مفہوم ہمیں ملتا ہے، وہ ضرورت ہے، وہ وجود ہے. وجود خود اول الاولیات ہے، یعنی مفاہیم میں بھی اولیات میں سے وجود کیا ہے؟ اول الاوائل مفہوم ہے وجود. بس ضرورت و وجود، اس ضرورت اور وجود سے وجوب تشکیل پاتا ہے. یا امتناع، امتناع کسے کہا جاتا ہے؟ ضرورت العدم یا لا ضرورت الوجود. بس آپ امتناع کو بھی کھول سکتے ہیں، آپ امتناع کو بھی اس کے اجزائے مفہومی کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ ضرورت العدم، یہاں پر عدم ضروری ہو. عدم سے بدیہی کوئی اور مفہوم نہیں، عدم کی تعریف خود عدم کے ذریعے ہونی چاہیے. عدم کی تعریف کسی اور شے کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. ضرورت کی بھی تعریف خود ضرورت ہے، ضرورت امور بدیہی میں سے. اس ضرورت کو ہم مزید اس کے اجزائے مفہومی نہیں کر سکتے، اگرچہ ضرورت کو ہم دیگر الفاظ، دیگر تعبیرات و دیگر اصطلاح جیسے حتمیت، جیسے حتمی ہونا، ان امور کے ذریعے سے ضرورت کو ہم مزید اس کے شرح لفظی کر سکتے ہیں، تبدیل لفظ باللفظ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت کو مزید کھول نہیں سکتے. لیکن امتناع کی تو تعریف کر سکتے ہیں. اسی طرح امکان، امکان لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم. بس امکان، اس کی بھی تعریف آپ کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کن مفاہیم کے ذریعے؟ ضرورت، وجود اور عدم. لیکن لا ضرورت الوجود والعدم، اس کو امکان کہا جاتا. بس اگر ہم دقت کریں یہاں پر تو وجوب، امکان و امتناع، اس کی تعریف آپ بعض دیگر مفاہیم کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اور وہ دیگر مفاہیم کون سے ہیں؟ ضرورت، وجود، عدم. ان تین مفاہیم کو ہم مزید کھول نہیں سکتے، ان کے مزید اجزا نہیں کر سکتے، ان کو ہم مزید جز جز نہیں کر سکتے. لیکن وجوب و امکان و امتناع کو تو جز جز کر سکتے ہیں. لہٰذا وجوب اور امکان اور امتناع اس کے اجزاء ہیں. اور ایک اور جہت سے دیکھیں، حتیٰ علامہ کا جو اپنا ملا کے بداحت ہے، اس کے اوپر بھی وجوب و امکان اور امتناع یہ مفاہیم بدیہی میں سے شمار نہیں ہوتے. علامہ کا معیار کیا ہے؟ علامہ نے جب ملا کے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ معانی عامہ مفاہیم عامہ میں سے ہوں. ہو آیا وجوب مفاہیم عامہ میں سے اس طرح سے کہ کوئی قید نہ ہو. دو قیود ہیں، ضرورت اور وجود. ہر ضرورت کو وجوب نہیں کہا جاتا، ضرورت الوجود کو وجوب کہا جاتا. اسی طرح امتناع، آیا ہر معدوم ہونے کو، ہر نوع عدم کو امتناع کہتے ہیں یا ضرورت العدم کو امتناع کہتے ہیں؟ بس امتناع میں بھی ایک قید موجود ہے، امکان میں بھی قید موجود ہے. وہ معانی، وہ مفاہیم کی جو کوئی قید نہیں رکھتے، وہ کون سے ہیں؟ وہ خود مفہوم ضرورت ہے. ضرورت کو سمجھنے کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہے. عدم، وجود، ان کو سمجھنے کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں. بس وہ ملاک کی جو علامہ نے ذکر کیا ہے، حتیٰ اگر اس ملاک کے اوپر بھی ہم دقت کریں، وجوب و امکان اور امتناع کی تعریف ممکن ہے، لیکن تعریف مفہومی، اس طرح سے کہ آپ ان کے اجزاء مفہومی ان کو کھولیں. ان کے اجزاء مفہومی کے اندر آپ کو قیودات ملیں گی. ایک ضرورت ہے، ایک وجود ہے، ایک عدم ہے، ضرورت الوجود، ضرورت العدم، لا ضرورت الوجود ہے ولا ضرورت العدم. بس یہ قیودات ہے. لہٰذا یہ امور وجوب و امکان و امتناع، ان کی تعریف کی جا سکتی ہے. یہ ایک مطلب. خود ضرورت، وجود اور عدم یہ بدیہیات میں سے اس طرح کے مفاہیم عامہ ہیں جن کا کوئی جزء مفہومی نہیں ہے. اور چونکہ ان کا کوئی جزء مفہومی نہیں ہے، لہٰذا اس اساس پر و اس وجہ سے
ان مفاہیم کو ہم مفاہیم بدیہیات میں سے کہیں گے. ضرورت واقع یعنی ضرورت اس کا کوئی جز نہیں. یہ مفہوم بدیہی ہے مفاہیم عامہ میں سے اس طرح سے کہ اس سے زیادہ عام شمول کوئی اور مفہوم نہیں. لہٰذا دیگر مفاہیم اس کے محتاج ہیں لیکن اپنی تعریف میں یہ مفہوم کسی اور مفہوم کا محتاج نہیں. یہ بس یہاں پر علامہ کا جو ملاک ہے اس کی اساس پر بھی وجوب و امکان اور امتناع کی تعریف، لیکن تعریف بنابر تعریف مفہومی کے اجزائے مفہومی آپ اس کے کھولیں ہو سکتی ہے اور درست ہے. یہ ایک مطلب ہے. ایک اور مطلب، اگر بالفرض ایک جگہ پہ کسی شے کے ہمیں اس طرح کے اجزائے مفہومی بھی نہ ملیں، وہاں پر تعریف باللوازم، آپ اس شے کی تعریف کریں تعریف باللوازم، لوازم کے ذریعے سے. بعض اوقات تعریف بازداد کی جاتی ہے، اس شے کی فہم کے لیے اس کے ازداد سے مدد لی جاتی ہے. یہ جیسے وحدت اس کا کوئی جز نہیں ہے مفاہیم وحدت، لیکن اس کی تعریف باللازم کی جاتی ہے. کیا کہ لازم کیا ہے اس کا کہ لا ينقسم من حیث لا ينقسم، یعنی کوئی شے اس طرح سے ہو کہ اس میں قابلیت انقسام نہ ہو. جس جہت سے واحد ہے اس جہت سے قابلیت انقسام نہیں ہے. خوب قابلیت انقسام و عدم انقسام خود متفرع بر وحدت ہے کہ اگر وہ شے واحد ہے تو قابلیت انقسام نہیں رکھتا. لہٰذا یہ عدم انقسام یہ لازمہ وحدت ہے. لیکن ہم تعریف باللوازم کرتے ہیں اور دیگر امور ہیں، دیگر چیزیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک مفہوم بدیہی کو بھی واضح کر سکتے ہیں. تعریف بالمثال، مثال کے ذریعے سے، یا دیگر امور ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک شے کی جو ہے وہ شناخت کر سکتے ہیں. اسی طرح انہی میں سے ایک مطلب کیا ہے، تعریف بالتقسیم. کسی شے کی تقسیم کے ذریعے سے ہم اس شے کی تعریف کر سکتے ہیں. اگر تعریف بالتقسیم کو ہم درست قرار دیں کہ یہاں پر درست ہے، ایک حد تک ہمیں اس شے کی شناخت کرواتی ہے. واقعاً ہماری معرفت قبل از تعریف بالتقسیم یا تعریف بالمثال یا دیگر جو انواع و اقسام کی تعریفات جن سے علم منطق بحث کرتا ہے، ان سے پہلے اس شے کے بارے میں ہماری شناخت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں ہماری شناخت مزید بڑھ جاتی ہے. اگرچہ یہ سارے کے سارے اس کی عمق ذات، اس شے کی عمق ذات کی شناخت نہیں کرواتے، یہ مطلب درست ہے، اس کی حقیقت کن تک ہمیں نہیں پہنچاتے، لیکن ہماری معرفت میں تو اضافہ کرتے ہیں، شناخت پہلے سے بڑھتی ہے. بس ہم کیوں ان اوزار، وہی جو علم منطق نے ابزار ذکر کی، علم فلسفہ میں سے استفادہ نہیں کرتے، ان امور کی تعریفات میں سے استفادہ نہیں کرتے. تعریف بالتقسیم بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کسی شے کی تعریف کرنے کا. اور یہاں پر اگر ہم تعریف بالتقسیم کو درست قرار دیں تو یہاں پر یہ جو علامہ نے پہلا جو پیراگراف ذکر کیا جس کے اندر وجہ انحصار مواد ثلاث کو ذکر کرتے ہیں، یہ وجہ انحصار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیسے خود تعریفات مواد ثلاث بھی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کل مفہوم اذا قیس الی الوجود. کئی امور یہاں پہ علامہ نے ذکر کرتے جا رہے ہیں. بس یہ جو اگر ہم تعریف بالتقسیم کو درست قرار دیں کہ درست ہے اور واقعاً ایک شے کی ہمیں شناخت کے نزدیک کرتے ہیں اور اس شے کے قریب کرتے ہیں، اس اساس پر پہلا جو پیراگراف ہے وہ جو تقسیمات علامہ نے ذکر کی ہیں، یہ سب کی سب ایک اور جہت سے، ایک اور نگاہ سے مواد ثلاث کی تعریف بھی شمار ہو سکتے ہیں. اس کی تعریف کے جو ہے اس تعریف کی تعریف بھی قرار دیے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر طرق ہیں، دیگر طریقوں سے بھی ہم مواد ثلاث کی تعریف کر کے اس کی ذات، خود وجود کی ذات کیا ہے، امتناع کی ذات کیا ہے، امکان کی ذات کیا ہے، اس ذات کے قریب ہو سکتے ہیں اور اس کی عمق ذات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ مطالب و نکات تھے کہ جو اس کتاب کے متناسب یہاں پر تعریف مواد ثلاث کے بارے میں ذکر کیے جانے چاہیے. اگرچہ اس مقدار میں ہم اس کو وضاحت و طول و تفصیل دینا نہیں چاہتے تھے اور فصل ثانی کے اندر بھی وارد و داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم فصل ثانی کو درس بعدی کے لیے
چھوڑتے ہیں اور اس کو درس بعدی کے اوپر موکول کرتے ہیں انشاءاللہ۔ درس بعدی کے اندر فصل ثانی کہ جس کے اندر علامہ وجوب بالذات، امکان بالذات، امتناع بالذات، وجوب بالغیر، امکان بالغیر و امتناع بالغیر، و وجوب بالقیاس الی الغیر، و امکان بالقیاس الی الغیر، و امتناع بالقیاس الی الغیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالی وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔